بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال عليه الصلاة والسلام: الصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں ایمان کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ ہم لوگ اسلام کے کچھ باتوں پر عمل کر رہے ہیں اور کچھ پر نہیں کر رہے. اسی کے متعلق کچھ ضروری باتیں گزشتہ جمعے میں آئی تھی. آج کے جمعے میں عظمت صحابہ پر کچھ ضروری باتیں ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی مہر لگائی ہے اور ان کی قرآن کریم میں جا بجا تعریف بھی کی ہے. تقریباً 1000 سے زائد آیتوں میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کے متعلق بشارتیں اور ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے. چنانچہ خطبے میں جس حدیث کی تلاوت کی گئی، جو حدیث پڑھی گئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں کہ تم اگر ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام میں فخر رسول خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا کہ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی مقرر کیا گیا. اگرچہ آپ کی نبوت کا زمانہ صرف یعنی وحی کا زمانہ، آپ کی وحی کا زمانہ 23 سال ہے. یہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. یہ زمانہ وحی کا زمانہ صرف 23 سال ہے، لیکن آپ کی نبوت یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے اصحاب کا منتخب فرمایا ہے جو دنیا میں سب سے بہتر تھے. ایسے ہی نہ اتفاقاً صحابہ کرام کو جمع نہیں کیا تھا. دنیا کے مختلف گوشوں میں، اصل تو مکہ اور مدینہ مرکز رہا، لیکن دنیا میں بھی جہاں جو جس ہیرے کی شکل میں نظر آیا، اللہ نے وہاں سے اس ہیرے کو اٹھایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں لا کر جمع کر دیا. اللہ نے ملک فارس پر نظر ڈالی، وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ
اللہ عنہ جیسے ہیرے کی شکل میں نظر آئے، اللہ نے ملک فارس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک حبشہ پر نظر ڈالی تو وہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیرے کی شکل میں نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حبشہ سے اٹھایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمن پر نظر ڈالی تو وہاں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نظر آئے، ان کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ نے روم پر نظر ڈالی، وہاں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ چمکتے ستارے کی طرح نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صہیب رومی کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی منتخب کردہ ایسے ہی نہیں جمع ہو گئے تھے، اور صحابی کا جو مقام ہے وہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صحابیت کی وجہ سے۔ جس طریقے سے انبیاء کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ نبوت و رسالت کی وجہ سے ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ بلند ہے وہ عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صحابیت کی مقام کی وجہ سے۔ بعد کے تمام اولیاء کرام کو ایک جگہ ان کی عبادتوں کو جمع کر دیا جائے، کسی ایک ادنا سے صحابی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ عبادتیں تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس مقام تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ ایک بہت مشہور روایت ہے، اس سے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں ہیں، جنگ کے میدان میں ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں ایمان میں داخل ہوں یا پھر جہاد میں شریک ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے ایمان میں داخل ہو جاؤ، اس کے بعد جہاد میں شریک ہو۔ چنانچہ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے، ایمان میں داخل ہوتا ہے اور جہاد میں شریک ہو جاتا ہے، اور اتفاق سے اس میں اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب اس کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، عمل قلیل اجر کثیر، کہ وہ بندہ ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ پا لیا۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، موقع ہی نہیں آیا۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے کوئی حج نہیں کیا، کوئی روزے بھی نہیں رکھے کیونکہ وقت ہی نہیں آیا۔ ابھی ایمان میں داخل ہوئے تھے اور ایمان داخل ہونے کے فوراً بعد جہاد میں شریک ہوئے اور شہادت مقدر تھی، شہادت ہو گئی۔ تو اس صحابی پر تمام اہل امت، تمام علماء کرام کا اس اتفاق اور اتحاد ہے کہ اس کا جو مقام ہے صحابیت کی وجہ سے تمام بعد کے کتنے ہی بڑے اولیاء کرام، چاہے انہوں نے 100 سال، اتفاق کر لو 1000 سال بھی اگر عبادتوں کر کے گزار دیا ہے تو عبادتوں کی وجہ سے اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا ہو گئے؟ ان کو جو مقام ملا، نماز تو انہوں نے پڑھی، یہ موقع ہی نہیں آیا، روزہ رکھے نہیں کیونکہ مہینہ ہی نہیں آیا تھا ابھی۔ تو صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ صحابیت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کو جو مقام و مرتبہ ہے وہ نبوت و رسالت کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کی
جس انداز سے، جس طریقے سے تربیت کی کہ ہر ایک صحابی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئے، ہادی اور رہبر بن گئے۔ اور اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا، اور صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی کی بھی اگر تم پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اللہ کا عادت اللہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کا امتحان لیتے۔ ہم لوگ تو کمزور ہیں، اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تیرے کمزور بندے، ہمیں بغیر آزمائش کے ہمیں اپنے نیک اور خاص بندوں میں شامل فرما۔ ورنہ عادت اللہ یہی ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو یا بندی کو اونچا مقام عطا فرمانا چاہتا ہے، یا اللہ کے یہاں جس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، تو پھر اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ تو چونکہ صحابہ کرام بلند مقام پر فائز تھے اور ان کو دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا تھا، ان کو بلند مقام عطا فرمانا تھا، تو ان کا بھی امتحان لیا گیا۔ قرآن صاف کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ صحابہ کرام کا امتحان اللہ نے کیا لیا؟ تقوی کا لیا۔ یہ کب لیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ان کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے، اور ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت بیٹھ چکی تھی۔ اور تمام صحابہ کرام ہر ایک امتحان میں کامیاب ہوئے۔ کیسی آزمائش؟ اس پر تفصیلی وقت نہیں ہے۔ شیب ابی طالب کا واقعہ ہم نے سنا، پڑھے ہی سنے ہی۔ 1-2 مہینے نہیں، 3 سال کا زمانہ ہے، پورا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، پتے چبانے کی نوبت آ گئی۔ بچے جب بھوک کی وجہ سے بلکتے تھے، روتے تھے، تو کفار مکہ ٹھٹھا مار کر ہنسا کرتے تھے۔ لیکن اس آزمائش کے گھڑی میں ان تمام صحابہ نے کسی نے بھی اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، پتے چبائے، فاقے رہے، لیکن دین پر ثابت قدم رہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی؟ ایک کسی اللہ والے نے کشف کے ذریعے سے معلوم کیا، انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے مدد کرتا، جان سے، مال سے، ہر طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا۔ تو ان کو خواب کے ذریعے تنبیہ ہوئی کہ خواب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہے، ان کے پیچھے ایک شخص ہے اور کچھ اور صحابہ کرام ہیں، پہاڑی کی بلندی پر چڑھ رہے ہیں، اور اچانک سواری جو ہے لڑکھڑا رہی ہے، وہ پیچھے ریورس کرنے کو ہے۔ اب یہ شخص اس سواری کو روکنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی میں اینٹ یا پتھر اٹھاؤں تاکہ میں اس سواری کے پر پتھر لگاؤں تاکہ وہ رک جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی خراش نہ آئے۔ یہ ادھر بھاگتا ہے نہیں ملتا، ادھر جاتا ہے نہیں ملتا، بڑی مشکل سے اس کو ایک پتھر ملا۔ جب وہ پتھر اٹھا کر آیا، دیکھتا ہے کہ سواری رکی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محفوظ ہے،
آپ سواری پر صحیح سالم۔ جب وہ پتھر کو نیچے لگانے کے لیے جھکتا ہے تو کرشمہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص کہ جو پیچھے سواری پر بیٹھا تھا وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے نیچے آتا ہے اور اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری کو گرنے نہیں دیتا۔ تو تنبیہ ہوئی، انہوں نے تو یہ تمنا کی تھی کہ میں تو اپنی جان سے اپنی مال سے ہر طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا، لیکن ان کو اس واقعے سے یہ سبق دیا گیا کہ نہیں، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ وہ صحابی ہی تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تم تو پتھر تلاش کر رہے تھے، یہ سواری کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اپنے نبی کی خاطر۔ انہوں نے پھر استغفار کیا کہ ہم جس زمانے پیدا ہوئے وہی ہمارے لیے بہتر تھا، شاید ہم اس زمانے میں پیدا ہوتے تو ہم ایسی قربانی کے قابل نہ ہوتے اور کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جاتا۔ تو اس کی بھی تمنا نہیں کرنی، جس زمانے میں ہے، جس دور میں ہے، اسی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام ہی کی جماعت تھی کہ جن کے اندر وہ استعداد اور وہ صلاحیت پیدا کر دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس طرح اپنے نبی پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے اندر جتنی بھی صفات حمیدہ تھی وہ سب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ودیت کر دی تھی، اسی طرح وہ صفات حمیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام میں منتقل ہوئی۔ ہر ایک صحابی ہر ایک عمل میں کامل تھے، ان کے اخلاق کامل تھے، ان کے کردار کامل تھے، ان کی صفات کامل تھی، اور ہر ایک صحابی پچھلے کسی نہ کسی انبیاء کے نمونہ تھا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور ہمارے لیے کامیابی بھی اسی میں ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس پر کامیابی کی مہر لگا دی گئی ہے، ان کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیا گیا ہے، اور آنے والے قیامت تک ہر انسانوں کے لیے ان کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اسی لیے کسی بھی صحابی کے متعلق بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اپنا ایمان کا خطرہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا، اور میرے صحابہ سے جو بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے بغض رکھے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور دلوں کی گہرائیوں میں تمام صحابہ کرام کی عظمت بیٹھی رہنی چاہیے، کسی صحابی کے متعلق ذرا بھی بدگمانی نہیں، ورنہ اگر ذرا بھی بدگمانی آئی تو اپنے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام یہ دین کی حفاظت کے لیے اولین جماعت ہے، تابعین کی جماعت بعد میں ہے، تبع تابعین کی جماعت بعد میں ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت بعد میں ہے، سب سے پہلے اس دین کے محافظ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو ان کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، ان کی تعظیم بھی سب سے اوپر ہے انبیاء کے بعد۔ اس لیے صحابہ کرام
رضوانُल्लाह अलैहिम अजमईन के सिलसिले में दिलों के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए और ये गहराई में बैठी रहनी चाहिए और अपनी हिम्मत ताकत के मुताबिक उनकी पैरवी करनी चाहिए। एक शख्स आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछा क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कि तुम क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हो, क्या तैयारी की इसके लिए। फरमाया मैंने कोई तैयारी की, ज़्यादा कोई नमाज नहीं है मेरे पास, ज़्यादा रोज़े नहीं है, हज नहीं है, इतनी सी बात है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मर्उ मअ मन अहब्ब, कि जो इंसान जिसके साथ मोहब्बत करेगा कल क़यामत में उसी के साथ होगा। और सहाबाए किराम से मोहब्बत होगी तो हम उनकी पैरवी भी करेंगे। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल भी करेंगे, इसलिए कि हर दावा दलील चाहता है। तो ये मोहब्बत ये कोई आम चीज नहीं है, कहते पूरा दीन का मदार इस पर है। और आदमी हकीकत में जिससे मोहब्बत हो जाती है उसकी हर चीज उसे पसंद आती है। जब सहाबाए किराम की मोहब्बत दिलों के अंदर होगी तो हम उनकी पैरवी भी करेंगे। उनके अंदर किस दर्जे का तकवा था, फिक्र किस दर्जे का है। हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या आपने खुद फ़ज़ाइल आमाल में सुना। रोज़ाना सुबह में तालीम होती है इसकी, लेकिन हम लोग सुनते हैं और अमल करने की नीयत से नहीं सुनते, उसमें सबक नहीं लेते। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या कैसे फ़िक्रमंद रहते थे सहाबा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो वो बैठते थे उन पर अजीब कैफियत होती थी। ऐसा लगता था कि जन्नत और जहन्नम बिल्कुल सामने, लेकिन जो मजलिस से उड़ जाते थे अपने घर चले जाते थे, बीवी बच्चों के साथ मशगूल हो जाते थे, वो कैफियत ख़त्म हो जाती थी। तो अचानक मुतफक्किर हो गए कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के सामने तो कैफियत कुछ और है, घर में आए तो कैफियत कुछ और है, कैफियत ही बदल गई। तो मुनाफिक कहते हुए घर से बेकरार होकर निकल गए। रास्ते में है तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मिले। फरमाया हंज़ला कहाँ जा रहे हो। वो कह रहे हैं मैं तो मुनाफिक, हंज़ला मुनाफिक हो गया। सुभान अल्लाह, क्या बात कहते हो, ऐसा नहीं है, वाक़या बयान किया, ऐसी सी बात है। फरमाया कि सूरत तो मुझे भी पेश आती, चलो हम दोनों चलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हंज़ला रज़ी दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि, ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जब खिदमत में आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वाक़या बयान किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल में बात यह है हंज़ला कि इंसानों की कुछ ज़रूरियात है, खाना है, पीना है, ज़रिए माश है, इंसान की ज़रूरत की चीज़ है। और जो हालत तुम्हारी हमारी मजलिस के अंदर रहती है, अगर यही हालत तुम्हारी हर जगह रहे तो तुम्हारे बिस्तरों पर, तुम्हारे रास्ते में फरिश्ते तुमसे सलाम करने लगे। लेकिन चूँकि इंसान के साथ उसकी बशरी ज़रूरियात लगी हुई है, इसलिए हालत हर वक्त नहीं रहती। मिसाल के तौर पर अभी जब यहाँ अल्लाह के घर में आप बैठे हैं, अभी जो कैफियत है वो कुछ और है, जब आप यहाँ से उठ जाएंगे वो कैफियत बदल जाएगी। लेकिन मकसद ये इस वाक़े के फिक्रमंद कितना थे वो, ज़रा सी दिल की कैफियत बदली फौरन फिक्रमंद हो गए। यही तमाम सहाबाए किराम के अंदर ये चीज़ें थी कि आखिरत से, अंजाम से बहुत डरा करते थे। अपने दिलों की तरफ निगाह रहती थी कि इस दिल के अंदर कहीं दुनिया की मोहब्बत तो नहीं आ रही है, फिक्रमंद रहते थे। हम और आप हैं कि आज नमाज छोड़कर भी हम अल्लाह से नहीं डरते। सहाबाए किराम थे कि सरा से कैफियत बदलती थी तो बेचैन और बेकरार हो जाते थे।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا اگر دیدار نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام بے قرار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت پہلے تو چھوٹتی نہیں تھی، اگر کسی وجہ سے ذرا سے بھی اگر مسٹیک ہوئی تو بے قرار ہو جاتے تھے۔ یہ وہ صفات ہیں جو ہمیں اور آپ کو پیدا کرنا ہے۔ اور اسی صفات پر کامیابی ملے گی۔ ہم نے بتایا کہ صحابہ کرام کو جو مقام ملا ہے وہ عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے، وہ صحابیت کی مقام کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے اندر یہ جو صفات تھی، آخرت کا فکر، اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر، توکل علی اللہ، محبت الہی، سنت رسول اللہ کی عظمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ چیز ہمیں اور آپ کو پیدا کرنا ہے۔ اور ہم کسی ایک صحابی کی بھی اگر صحیح معنوں میں پیروی کر لیں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ ہر ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونہ تھے۔ آج ہم مسلمانوں نے ہیرو کن کو بنایا ہے؟ جنہیں نہ پیشاب کرنے کا ڈنگ ہے، نہ پاکی ناپاکی کا اسے علم ہے، نہ حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں نے، لڑکے اور لڑکیاں، ان کو اپنا آئیڈیل اور ہیرو بنا نہیں۔ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ اور ہیرو کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ ان کو ہمیں آئیڈیل اور وزڈم بنانا چاہیے۔ یہ اصل ہمارے ہیرو ہے اور ہمارے نمونہ ہے۔ ان کی پیروی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ان کا دامن چھوڑیں گے تو جہنم میں جائیں گے، پکی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے مہر لگا دی کہ قرآن کریم میں 1000 سے زائد آیتوں میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، اور صحابہ کرام کی قربانی کی بدولت ہی آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ انہوں نے بھوکے رہ کر، فاقے رہ کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنے بچوں کو فاقہ کی زندگی گزار کر اس دین کی حفاظت کی ہے۔ ان کی قربانیوں کی بدولت یہ دین آج یہاں تک پہنچا ہے، تو ان کی محبت، ان کی عظمت ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں بیٹھی رہنی چاہیے، اور اپنی ہمت، طاقت و استطاعت کے مطابق صحابہ کرام کی پیروی کرنی چاہیے، کہ اس لیے کہ ہمارا کامیابی کا مدار اسی پر ہے۔ اور جو جتنا صحابہ کرام کی پیروی کرے گا اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ کے یہاں بلند ہوتا چلا جائے گا، اور وہی کل قیامت میں صحابہ کرام کے زمروں میں ہوں گے، نیک لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کون نیک ہے کون کیا ہے، سب یہاں ملے ہوئے ہیں، لیکن میدان حشر میں نہیں ہوگا ایسا۔ وہاں صفیں لگ جائیں گی، نیکوں کی صف الگ، گنہگاروں کی صف الگ، کفاروں کی صف الگ، وہاں کوئی خلط ملط نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی، ہم کمزور ضرور ہیں، لیکن اللہ ہماری کمزوری کو معاف فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کی زمروں میں، شامل صفوں میں کھڑا کرے، جہاں صحابہ کرام کی جماعت لگے، نیک لوگوں کی صفیں بنیں گی۔ اور تمنا کافی نہیں ہے، تمنا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی عمل بھی کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی تمنا کر لے، گھر میں بیٹھا ہے کہ مجھے جو ہے کاسا آ جائے، آئے گا؟ اسے جانا پڑے گا کام پر۔ ایک دکاندار ہے، دکان کھولنا پڑے گا، مزدور ہے تو مزدوری پر جانا پڑے گا، تب آ کر پیسہ آئے گا۔ گھر میں بیٹھا ہے، کام پر جا نہیں رہا ہے اور کہے گا کاسا آ جائے، کاسا تو بیوقوف ہے، تمنا کر رہا ہے وہ خالی، تو یہ بیکار ہے۔ اسی طرح ہم تمنا تو بہت بڑے کرنی چاہیے دین کے سے، لیکن عمل بھی کرنا پڑے گا،
تو یہ دنیا دارالعمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. اور آخرت کی تیاری کیسے کریں گے وہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ملتا ہے. انہوں نے اپنی آخرت کو کیسے سنوارا، انہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی جنت کو کیسے بنایا، انہوں نے اپنی جنت میں اپنا اونچا مقام کیسے بلند کیا. وہ ہمیں ان کی سیرت جب پڑھیں گے، ان کے اخلاق و کردار جب ہم پڑھیں گے اور جب ان پر عمل کریں گے، ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے لیے بھی اللہ دنیا کے اندر ہی جنت کے مزے دے دے گا اور جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس لیے ہماری نجات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، صحابہ کرام کی اقتداء میں ہے، ان سے محبت رکھنے میں ہے، ان کی پیروی کرنے میں ہے، اور ان کو اپنا آئیڈیل اور رہبر اور ہیرو بنانے میں ہے. اس لیے کہ دین کے پہلے یہ وہ جماعت ہے جو دین کے پہلے محافظ ہے. یہ وہ جماعت ہے جن کی قربانیوں کی بدولت آج تک دین زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ وہ جماعت ہے جن کا احسان قیامت تک ہر مسلمان پر رہے. اس لیے صحابہ کرام کی محبت، ان کی عظمت دلوں کی گہرائی میں بیٹھی رہنی چاہیے، اور اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق ان کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، اور اس پر اپنی کامیابی کا یقین رکھنا چاہیے اللہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی پر کامیابی کے مہر لگا دی ہے. الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. وقت ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی پیروی کرنے والا بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل قیامت میں بھی یا اللہ انہی صفوں میں ہمیں کھڑا کرے جس صف میں صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.